رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کی بات نہایتی عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری دامت برکاتہ العالیہ جو کہ مسند صدارت پر تمام تر جلووں کے ساتھ تشریف فرما ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی جو ساری نیکیاں ہیں وہ ایک طرف رکھ دی جائیں اور ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا ایک طرف رکھ دیا جائے تو یقیناً یہ عمل افضل ہو جاتا ہے. کیوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے سورہ علم نشرہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اسی آیت سے آقا علیہ السلام کے جہاں ذکر کی بات ہوتی ہے وہاں اولیاء کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے کہ اولیاء کا کام کیا ہے اور ولی ہوتے کون ہیں. قرآن مجید میں دو طرح کی صورتیں ایک مکی صورتیں اور ایک مدنی صورتیں. آپ سب کو معلوم ہے ہجرت سے جو پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے, ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کی بات کی گئی اور آقا علیہ السلام کی فضائل کی بات کی گئی. آقا علیہ السلام کی شانیں زیادہ تر مکی صورتوں میں بیان ہوئی کیونکہ کفار آ کے جو کرتے تھے تان و تشنیع کرتے تھے تو آقا علیہ السلام کی شان میں اللہ تبارک و ایک ایک لفظ جو نازل کرتے وہ چیلنج کر دیا قیامت تک کہ آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز لے آؤ, کوئی ایک صورت لے آؤ, ایک لفظ تک لے آؤ, لیکن آج تک کوئی لا نہ سکا. تو مکے میں ہی آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یہ مزدہ سناتے ہیں, یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. آپ اس کو غور کیجئے گا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لَكَ پہ کبھی غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب جب لفظ ہم آ گیا تو اس پہ غور کیجئے گا کہ اس میں اللہ کے ولیوں کی شان کیا نکلتی ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. ورفعنا لک ذکرک کو اس آیت کے ساتھ تطبیق کیجئے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں تو ذکر کرتا ہوں اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجتا ہوں لیکن میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم بھی میرے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو. اب یہاں پہ دو طاقتیں ظاہر ہو گئی, دو قوتیں ظاہر ہو گئی جو ازل سے لے کے ابد تک ہیں. ایک حزب الرحمان ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. ایک رحمان کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت ہے. رحمان کی جو جماعت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ورفعنا لک ذکرک میں ہم کہہ کر جمع کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ جو میری جماعت ہوگی وہ انسانوں میں ہو, وہ جنوں میں ہو, وہ فرشتوں میں ہو, وہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے. اور دوسری طرف جو شیطان کی جماعت وہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے ہمیشہ استعمال کرتے رہیں گے. تو یہ ورفعنا لک ذکرک میں اللہ تبارک و تعالی جہاں آقا علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کی بات کرتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بھی بیان کر دی کہ ولی کو اگر پرکھنا ہو, دیکھنا ہو, میرے دوستوں کو پہچاننا ہو تو آپ ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں کہ اگر وہ مصطفیٰ کے چرچے کر رہے ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا شمار بھی نہیں لوگوں میں فرما دے گا.